السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 24 ربیع الثانی، دن اتوار ہے اور انگریزی تاریخ 20 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ افغان فضائی حدود میں پروازوں کی واپسی ہو گئی۔ امریکی اور مغربی ملکوں کی حمایت یافتہ افغانستان کی سابق حکومت کے خاتمے پر فضائی حدود کی بندش کے 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے بعد ہی بین الاقوامی پروازیں دوبارہ سے افغانستان کی فضا میں اڑان بھر رہی ہیں، جس سے اسلام پسند طالبان کی حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ طالبان کی وزارت نقل و حمل اور ہوا بازی کے ترجمان عماد الدین احمدی نے برطانوی نشریاتی ادارے دی انڈیپینڈنٹ کو بتایا کہ اب ہر روز 80 سے 100 کے قریب پروازیں افغانستان آ اور جا رہی ہیں۔ ان میں یورپ اور ایشیا کی فضائی کمپنیوں کی پروازیں بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ افغان فضائی حدود استعمال کرنے والی ہر پرواز سے طالبان حکومت کو $700 امریکی کی آمدنی ہوتی ہے۔ 6 ماہ قبل تک طالبان انتظامیہ کو 24 گھنٹے میں اپنی فضائی حدود میں چلنے والی 50 سے بھی کم پروازوں کے مایوس کن اعداد و شمار کا سامنا تھا، تاہم اب فضائی ٹریفک میں زیادہ تر مسافر پروازیں شامل ہیں۔ طالبان عہدیدار نے کابل سے ٹیلی فون پر دی انڈیپینڈنٹ کو بتایا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب دوسرے لوگ افغانستان کی فضائی حدود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی فضائی حدود کے استعمال میں اضافے کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے چونکہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے فضائی حدود کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ اسلام آباد، مزار شریف، انقرہ، جدہ، ابوظبی، ہرات، مشہد اور استنبول جیسے بڑے شہر ان شہروں میں شامل ہیں جن کے لیے افغان فضائی حدود سب سے زیادہ استعمال کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب سابق افغان مفرور صدر اشرف غنی کے دور حکومت میں ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر کام کرنے والے احمد شجاع کا کہنا ہے کہ اب طالبان انتظامیہ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس ڈاکٹروں، اساتذہ اور سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے رقم نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان حکومت ہوا بازی کے شعبے سے جو پیسہ کمائے گی، اس سے وہ اپنے سویلین کارکنوں کو تنخواہ نہیں دے گی، بلکہ یہ رقم براہ راست طالبان کے نظام کو مضبوط بنانے اور تقویت دینے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ لیکن طالبان حکومت میں افغان وزارت شہری ہوا بازی کے ترجمان عماد الدین احمدی کہتے ہیں کہ اس وقت افغانستان انتظامیہ کا مستقبل اور توقعات بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 6 ماہ میں ہمیں یعنی طالبان انتظامیہ کو توقع ہے کہ ہماری فضائی حدود میں 300 سے زیادہ پروازیں ہوں گی اور انشاءاللہ ہم مزید سہولتیں فراہم کریں گے۔ استنبول بم دھماکہ، شامی خاتون سمیت 17 ملزمان ریمانڈ پر جیل روانہ۔ ترکیہ کی عدالت نے استنبول میں ہونے والے بم دھماکے سے مبینہ تعلق پر ایک شامی خاتون سمیت 17 ملزمان کو ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جیل بھیجے گئے ملزمان میں 9 سالہ اور 15 سالہ 2 لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ خیال رہے کہ 13 نومبر کو ترکیہ کے مرکزی استنبول کی مصروف مارکیٹ میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ ترکیہ نے دارالحکومت استنبول میں ہونے والے اس دھماکے کا ذمہ دار کردستان ورکرز پارٹی یعنی PKK کو قرار دیا تھا، جس کو مغربی اتحاد اور ترکیہ کی جانب سے بلیک لسٹ والی فہرست میں شامل رکھا گیا ہے۔ تاہم کردش ورکرز پارٹی اور شام میں اس کی اتحادی تنظیم نے اس حملے میں ملوث ہونے کے الزامات کو مسترد کر دیا تھا، جبکہ ابھی تک کسی بھی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ بعد ازاں ترکیہ پولیس نے حملے کی مبینہ مرکزی ملزم احلام البشیر نامی خاتون کو گرفتار کیا تھا، جس کا تعلق شام سے ہے اور مبینہ طور پر کردش جنگجوؤں کے لیے کام کر رہی تھی۔ پاکستان میں جوائے لینڈ کی نمائش پر مستقل پابندی لگائی جائے۔ پاکستانی معاشرہ اور اسلامی تعلیمات کے خلاف بنائی جانے والی متنازع پنجابی فلم جوائے لینڈ کی نمائش کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ یہ فلم شریعت اور اخلاقی و مذہبی اقدار کے خلاف بنائی گئی ہے، جو اسلامی معاشرے میں خاندانی نظام کو توڑ سکتی ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ یہ فلم پاکستانی اور اسلامی قوانین کے خلاف ہے، ایسی فلم کو نمائش کے لیے لائسنس جاری نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس کی پاکستان میں نمائش پر مستقل پابندی لگائی جائے اور سینسرشپ سرٹیفکیٹ اور لائسنس کو منسوخ کیا جائے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کی سابقہ اداکارہ صنم چودھری نے بھی فلم جوائے لینڈ پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ انسٹاگرام پر ایک اسٹوری شیئر کرتے ہوئے صنم چودھری نے لکھا کہ اپنے خالق کو ناراض کر کے اوسکر نہ لائیں، اپنی موویز اور اپنے ٹیلنٹ پر اللہ کی لائق لگوائیں۔
سابقہ اداکارہ نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے ہونے کے ناطے ہمیں کسی بھی طرح فحاشی نہیں پھیلانی چاہیے۔ سابقہ اداکارہ نے اپنی پوسٹ میں جوائے لینڈ پر پابندی لگانے سے متعلق ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔ مغربی ممالک منافق ہیں۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے صدر جیانی انفنٹینو نے قطر پر انسانی حقوق کے حوالے سے ہونے والی تنقید پر مغربی ممالک یا ویسٹرن کنٹریز پر منافقت کا الزام لگایا ہے۔ خیال رہے کہ فٹ بال کا سب سے بڑا عالمی میلہ فیفا ورلڈ کپ کا افتتاح آج اتوار 20 نومبر 2022 کو قطر میں رنگا رنگ تقریب سے ہوگا۔ ورلڈ کپ کا پہلا میچ میزبان قطر اور ایکواڈور کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ فائنل 18 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ ورلڈ کپ کے آغاز سے ایک روز قبل دوحہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیفا صدر جیانی انفنٹینو نے قطر اور فیفا کا بھرپور دفاع کیا۔ جیانی انفنٹینو کا کہنا تھا کہ قطر میں غیر ملکی مزدوروں کے معاملے پر توجہ دینے کے بجائے جو کچھ یورپی اقوام اپنی گزشتہ تاریخ میں کرتی رہی ہیں اس پر انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ فیفا صدر جیانی انفنٹینو کا کہنا تھا کہ میں خود ایک یورپی ہوں، ہمیں دوسروں کو اخلاقیات کا لیکچر دینے سے قبل ہم نے 3000 سال میں دنیا بھر میں جو کچھ کیا ہے اس پر ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ فیفا صدر کا کہنا تھا کہ یک طرفہ طور پر دیا جانے والا اخلاقی سبق صرف اور صرف منافقت ہے۔ حیرت ہے کہ 2016 کے بعد سے یہاں قطر میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ کسی کو کیوں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ فیفا صدر نے مزید کہا کہ ایک ایسا فیصلہ جو 12 سال قبل کیا گیا ہو اس پر تنقید برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ قطر میں ہونے والا ورلڈ کپ اب تک کا بہترین ٹورنامنٹ ہوگا۔ فیفا صدر جیانی انفنٹینو کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں کوئی قطری، عرب یا افریقی نہیں ہوں، تاہم اس حوالے سے آج میں شدید جذبات رکھتا ہوں۔ میں خود کو ایک قطری محسوس کرتا ہوں، ایک عرب اور افریقی محسوس کرتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کسی دوسرے ملک میں نسلی بنیادوں پر تفریق اور طنز کا نشانہ بننا کیسا ہوتا ہے۔ میں بچپن میں اس دور سے گزر چکا ہوں۔ متحدہ عرب امارات پہلا خلائی مشن 28 نومبر کو چاند پر بھیجے گا۔ متحدہ عرب امارات نے مریخ کے بعد چاند کے اسرار دریافت کرنے کے لیے پہلا اماراتی خلائی مشن ایکسپلورر راشد 28 نومبر کو چاند پر بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ الامارات اليوم کی خبر کے مطابق محمد ابن راشد خلائی سینٹر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات کے مقامی وقت کے مطابق پہلا اماراتی خلائی مشن 28 نومبر کو 12:46 پر روانہ کیا جائے گا۔ بیان کے مطابق تاریخ اور وقت میں موسمی حالات یا دیگر امور کی وجہ سے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ اعلان ایٹلس کے دہانے پر ایکسپلورر راشد کی لینڈنگ کے مقام کی تصدیق کے بعد کیا گیا۔ آئی اسپیس کے مطابق خلائی گاڑی براہ راست چاند کا رخ کرنے کے بجائے کم توانائی والے ٹریک کا انتخاب کرے گی اور روانگی کے 5 ماہ بعد مارچ 2023 میں چاند پر اترے گی۔ یاد رہے کہ چاند کی دنیا کا پتہ لگانے والے اماراتی روور کو راشد نام دیا گیا ہے۔ اس مشن کا مقصد چاند کی سطح کے مختلف پہلوؤں سے جانچ کرنا ہے، جن میں چاند کی مٹی، اس کی تشکیل اور اجزاء، اس کی حرارتی اور ترسیل کی خصوصیات کی جانچ شامل ہیں۔ مشن کے دوران روور چاند کی سطح کی تصاویر لے گا اور دبئی کے کنٹرول روم میں واپس بھیجے گا۔ یہ مشن مادی سائنس، نقل و حرکت، نیویگیشن اور مواصلات میں نئی ٹیکنالوجیز کا بھی تجربہ کرے گا۔ ڈونالڈ ٹرمپ کو ٹویٹر پر بحال کیا جائے یا نہیں؟ ٹویٹر کے نئے مالک ایلون مسک نے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ٹویٹر پر واپسی کے حوالے سے صارفین سے سوال پوچھا ہے کہ آیا انہیں ٹویٹر پر واپس لایا جانا چاہیے یا نہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس پول پر اب تک لاکھوں لوگ اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں اور اب تک 52% لوگوں نے ڈونالڈ ٹرمپ کو ٹویٹر پر واپس لانے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ایلون مسک نے یہ پول 24 گھنٹے کے لیے اوپن کیا ہے۔ ایلون مسک نے دعویٰ کیا کہ اس پول پر 10 لاکھ افراد فی گھنٹہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ملیشیا میں عام انتخاب کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، جس میں سب سے بڑا اپسیٹ سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کی شکست ہے۔ سابق وزیر اعظم 97 سالہ مہاتیر محمد کو 1969 یعنی 53 سال بعد پہلی بار اپنی نشست پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ 4566 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر رہے۔ مہاتیر محمد الیکشن سے قبل روئٹرز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں
کہ الیکشن میں شکست کی صورت میں وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 100 سال کی عمر تک سیاست کرنا ممکن بھی نہیں، البتہ میں اپنا تجربہ نوجوانوں کو منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تیسری خبر میں جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر عمرہ زائرین کی کثیر تعداد کے باعث رش میں اضافہ ہو گیا، جس کے بعد PIA سمیت دیگر چند بڑی ایئر لائنز کی پروازیں حج ٹرمینل منتقل کر دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق آپریشن منتقلی کا آغاز PIA کی پرواز PK 741 سے ہوگا، جو مقامی وقت کے مطابق رات 10 بجے جدہ سے روانہ ہوگی۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں نیو یارک کے مغربی علاقوں کو برفانی طوفان کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے نظام زندگی شدید متاثر ہوا ہے۔ برفانی طوفان کی وجہ سے ٹریفک متاثر ہوئی اور درخت گرنے کے واقعات سمیت املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ دوسری جانب امریکی محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کے روز مشیگن سے نیو یارک تک کی 5 عظیم جھیلوں کی ریاستوں میں برف کی وجہ سے الرٹ جاری کیا گیا ہے اور عوام کو جھیل کا سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایک پانچویں خبر میں معروف عالم دین اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی کی نماز جنازہ دارالعلوم کراچی میں ادا کر دی گئی ہے۔ مفتی محمد رفیع عثمانی کی نماز جنازہ ان کے چھوٹے بھائی مفتی محمد تقی عثمانی کی امامت میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں علماء کرام، طلباء اور عام عوام نے شرکت کی۔